والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ويباع دود القز أي الإبريسم وبيده أي بزره وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود والنحل المحرز وهو دود العسل وهذا عند محمد وبه قالت الثلاثة وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيره وجوز ابو الليث بيع العلق وبه يفتى للحاجة مجتبى بخلاف غيرهما من الهوام فلا يجوز اتفاقا كحيات ودب وما في بحر كسرطان إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی بیع کا کیا حکم؟ تو ہمارے ائمہ میں سے امام محمد نے 3 چیزوں کا استثناء کیا اور بقیہ کے بارے میں کہا کہ کیونکہ ان کا کوئی نفع نہیں ہے تو اس لیے ان کی بیع جائز نہیں۔ 3 میں سے ایک تو ریشم کا کیڑا ہے کہ اس کے ذریعے ریشم حاصل کیا جاتا ہے، جیسا پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہتوت کے پتے اس کی خوراک ہوتی ہے اور وہ اس کو کھا کر اپنے منہ سے لعاب نکالتا ہے جو مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے اور اس کو اپنے گرد گھماتا رہتا ہے اور اپنی خبر خود تیار کر لیتا ہے، اسی میں بند ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ کیڑا جس سے نکلتا ہے اس کے انڈے کہہ لیجئے، بیج کہہ لیجئے، تو ان انڈوں کی بیع، کیونکہ انڈوں سے ہی کیڑا نکلے گا، کیڑے سے ہی ریشم بنے گا، تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں جو کہ مجتمع ہوں تو اس کی بیع بھی جائز ہے، کیونکہ خود شہد کی مکھیاں کا بذات خود تو کوئی استعمال نہیں ہے، لیکن جو یہ شہد بنائیں گی اس کا استعمال ہے اور جائز چیز حاصل ہو رہی ہے، اور باقاعدہ یہ مکھیاں پالی جاتی ہیں، سدھائی بھی مکھیاں ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑا کاروبار ہے شہد کی فارمنگ کرنا۔ آج جنگل کا شہد تو بہت نایاب بھی ملتا ہے، باقی جو بھی شہد ہے یہ سب فارمنگ والا شہد ہے، اور فارمنگ والے شہد میں یہ مکھیاں باقاعدہ خریدی اور بیچی جاتی ہیں، پالی جاتی ہیں مکھیاں، ان کے باقاعدہ مصنوعی گھر بنائے جاتے ہیں، اور ان کو زیادہ تھکن نہ ہو جائے بیچاریوں کو، اسی لیے وہ شیرہ بھی وہیں رکھ دیتے ہیں، وہیں سے شیرہ پیتی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ شہد کیا ہے؟ یہ شہد کی مکھیوں کا پخانہ ہے۔ اب جیسے ہم جو کھاتے ہیں
وہی ہمارے فضلے میں نکلتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ نے جس دن ساگ کھا لی ہو، پالک کھا لیا ہو، تو ہرا ہرا فضلہ نکلے گا. گوشت کھایا ہو تو اس اعتبار سے ہوتا ہے، سبزی کھائی ہو تو اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی جو اندر جائے گا ویسے ہی باہر آئے گا. تو اب وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ جب وہ شیرہ پئیں گی تو شیرہ ہی نکالیں گی. اب وہ شہد ہوتا تو خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہے جگہ جگہ جا کر مختلف پھولوں کا، پھلوں کا رس چوسنا اور اس سے شہد جو تیار ہو، اور ایک ہے کہ وہیں سے انہوں نے شیرہ پیا اور شیرہ پی کر جو اس سے انہوں نے تیار کیا. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسی خوراک ہوگی ویسا شہد ہوگا. تو شہد کی مکھیوں کی خوراک وہ کیا کرتے ہیں کہ وہیں رکھ دیتے ہیں شیرہ. جیسے مرغیوں کا ہوتا ہے نا، پانی یوں کر کے الٹا برتن ہوتا ہے اور مرغیاں نیچے سے آ کر پی رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح کا اس میں شیرہ بناتے ہیں وہ، اور یوں کر کے رکھے ہیں. مکھیاں اس میں بیٹھی رہتی ہیں، اس کو پی پی کے جاتی رہتی ہیں. مکھیوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو شہد میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، تو سارا فریج میں رکھو تو جم جاتا ہے، چینی الگ ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو ہوتا خالص ہے، وہ ملاوٹ نہیں کی انہوں نے، شیرہ نہیں ملایا. لیکن بھیا مکھیوں نے 2 نمبری کی ہے. صحیح ہے. تو خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. تو ان تینوں کی جو بیع ہے یہ ہمارے امام محمد کے نزدیک جائز ہے، اگرچہ یہ حشرات الارض ہے. اور جو دیگر ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک بھی شہد کی مکھیوں کی بیع جائز ہے. اور ہم احناف میں بھی مفتہ بھی قول امام محمد کا ہے اس مسئلے. علامہ عینی نے، ابن ملک نے خلاصہ اور دیگر کتابوں میں یہی بات. اچھا، اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں اس میں سے جونک کے بارے میں فقی ابو اللیث سمرقندی نے ضرورت کی وجہ سے اس کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا. جونک کیا کرتی تھی؟ جو جسم کا فاسد خون ہے وہ چوس کر نکال لیتی. یہ ایک طریقہ علاج تھا جو آج یہ جو حجامہ آپ نے نام سنا ہوگا، تو وہ طریقہ علاج میں کٹ مار کر وہ فاسد خون کو نکالتے ہیں. تو یہی کام وہ جونک کرتی تھی کہ جس جگہ کا خون نکالنا ہے وہاں جونک لگا دی جاتی تھی. جونک اپنے پنجے گاڑ کر وہاں سے خون چوستی ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر خود ہی الگ ہو جاتی ہے. تو وہ کٹ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ بڑا اچھا طریقہ علاج ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم میں خون کی گردش ہوتی ہے، اور جہاں خون کی گردش متاثر ہوتی ہے وہاں جسم میں درد ہوتا ہے. اور جب اس فاسد خون کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو خون کی روانی وہاں درست ہو جاتی ہے. تو خون کی روانی جب درست ہوتی ہے تو وہ جو درد تھا وہ دور ہو جاتا ہے. جیسے ہم یہ پین کلر کھاتے ہیں، درد دور کرنے والی گولیاں، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ خون کو پتلا کر دیتی ہے. خون کے پتلا ہونے کی وجہ سے جہاں رکاوٹ آ رہی تھی، گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون وہاں سے نہیں گزر رہا تھا، لیکن پتلا ہو کر وہاں سے گزر جاتا ہے تو وہ درد دور ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد پھر دوبارہ آ جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو پین کلر ہے اس کا نظریہ بھی یہی ہے. تو یہ حجامہ میں اس فاسد خون کو نکال دیا جاتا ہے. تو پہلے اس کے لیے یہ بہترین طریقہ علاج تھا، تو یہ جونک استعمال کی جاتی ہے. جونک کیا ہے؟ کیڑا ایک جانوروں کے اوپر چپک جاتا ہے کہیں،
جونک لگ گئی اس کو، تو خون چوسنے والا کیڑا ہے، جونک کی طرح چپٹ گیا۔ تو اب یہ جو حکیم وغیرہ ہوتے تھے جو یہ کام کرتے تھے پچنے لگانے کا، تو یہ جونکیں استعمال کرتے تھے۔ اب یہ جونک ظاہر ہے کہ جہاں سے گندگی کے تالابوں سے جوہڑوں سے ملتی ہیں، تو وہاں سے لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے ہوں گے، ان کو بیچتے ہوں گے، مفت میں تو کوئی لا کے نہیں دے گا۔ تو اس کی ضرورت تھی، طریقہ علاج تھا یہ، تو اس وجہ سے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو تین وہ چیزیں ہو گئی، ریشم کا کیڑا، اس کے انڈے، شہد کی مکھی، اور چوتھا ہو گئی جونک۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ شامی نے یہیں پر بحث کی ہے، ان کے دور میں کچھ کیڑے تھے، دودۃ القرمز اس کو کہتے ہیں، جو رنگ حاصل کرنے کے لیے ان کیڑوں سے وہ رنگ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جو سرخ رنگ ہے نا، آج بھی یہ کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علامہ شامی کے دور میں بھی وہ سرخ رنگ اس کیڑے سے حاصل کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے تھے یہ، اس کو کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس سے ان کا رنگ جو ہے وہ آتا ہے، اور اس رنگ کو پھر بعد میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کھانے کی چیزوں میں بھی یہ رنگ استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پڑا ریڈ جیلی، اسٹرابری کے نام پہ جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں، تو ان میں یہ ریڈ کلر استعمال ہوتا ہے، مصنوعی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اچھا جو کوالٹی کا مانا جاتا ہے وہ یہ کیڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو علامہ شامی کے دور میں بھی یہ کیڑوں کی بے ہوتی تھی اور بہت مہنگی ہوتی تھی، قیمتی اموال تھا۔ آپ فرماتے ہیں اعز الاموال ہے یہ۔ تو اس پہ علامہ شامی نے اس کے جواز کا بھی اسی بات پہ کہ اصل تو مال ہونا دیکھا جائے گا اور اس کی اباحت کو دیکھا جائے گا، مال متقوم، کہ لوگوں کے نزدیک وہ مالیت بھی رکھتا ہو اور شرعاً جائز بھی ہو۔ تو اب اس سے رنگنا کپڑے کو تو ناجائز تو نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کیڑے ہوتے ہیں ان میں دم مسفوح تو ہوتا نہیں، دم مسفوح ہوتا تو یہ مردار اس کا ناپاک ہوتا، جب دم مسفوح نہیں ہے تو اس کا مردار ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، ان میں دم مسفوح نہیں ہے، تو مری ہوئی مکھی اگر چائے میں گر جائے تو چائے ناپاک تھوڑی ہوتی ہے، یا گر کے مر جائے ناپاک تو نہیں ہوئی چائے، مکھی کو نکال کر پھینک دو، اس پاک ہے، پی لو۔ ایسے ہی یہ جو کیڑے ہیں ان سے جو رنگ حاصل کیا جائے گا وہ ناپاک رنگ تو نہیں ہے، ہاں اس کو کھانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کھانے کے لیے الگ قواعد ہیں، لیکن یہ ہر پاک حلال نہیں ہوتا، ہر حلال پاک ہوتا ہے لیکن ہر پاک حلال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہر ناپاک حرام ہوتا ہے لیکن ہر حرام ناپاک نہیں ہوتا۔ تو علامہ شامی نے پھر اسی اعتبار سے کہا کہ کیونکہ یہ اعز الاموال ہے اور شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اگرچہ یہ حشرات الارض میں سے کیڑے ہیں تو ان کی بے جائز ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ دیگر حشرات الارض ہیں، حامہ ہے، جس کے لیے کوئی زہریلا ڈنک ہو اس کو حامہ کہتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح ڈنک والے جو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں زہریلی، تو ان کو حامہ کہا جاتا ہے۔ حامہ کی جگہ حوام ہے، تو مراد مطلقاً حشرات الارض ہیں،
یعنی جو چوپائے نہیں ہیں، چوپائے تو یہ گائے، اونٹ، بکری وغیرہ یہ اس میں آ گئے، یا شیر وغیرہ ہیں تو یہ پھر درندوں میں چلے گئے. باقی اس کے علاوہ جو ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. لیکن حاوی زاہدی میں سانپ کا استثناء کیا انہوں نے کہ اگر سانپ سے ادویہ میں کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بہت سے تریاق سانپ کے کاٹنے کا جو علاج ہے وہ خود سانپ کے زہر سے ہی ہوتا ہے، تو اس میں سانپ استعمال ہوتا ہے. یا بہت سے مرہم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سانپ کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، تو وہ مرہم جسم پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک انتفاع ہو گیا اس کا. ویسے تو کوئی اور انتفاع نہیں تھا سانپ کا، لیکن یہ ادویہ میں اس کا استعمال یہ ہے. تو اصل بے میں دار و مدار جو ہے وہ انتفاع شرعی پر ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا کوئی انتفاع موجود ہے اور شریعت نے اس انتفاع کو جائز قرار دیا ہے تو اس کی بے ہو سکتی ہے، اور جس کا کوئی انتفاع نہیں ہے یا انتفاع شریعت نے منع کیا ہے اس کی بے نہیں ہو سکتی. تو اب یہ مختلف دور کے اعتبار سے انتفاع کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کسی دور میں کسی چیز کا کوئی اور انتفاع نہیں ہے، بعد میں اس سے انتفاع لیا جانے لگا. جیسے یہ دودۃ القرمز کا مسئلہ ہے، کیڑے تو پہلے بھی پائے جاتے ہوں گے لیکن اس سے انتفاع کا طریقہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، یہ بعد والے لوگوں کو پتہ چلا. ایسے ہی یہ ادویہ میں سانپ کا استعمال کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت حکیموں نے کوئی تجربے کر کے کوئی نئی چیز بنا لی اس میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی انتفاع ہے تو بھائی وہ ہر جاندار کا ہے، جانور کا. جو حرام جانور بھی ہیں ان میں یہ انتفاع تو ہے نا، اس کی کھال کو دباغت کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے اب فتویٰ اس بات پر ہے کہ تمام حیوانات کی بے جائز ہے، کہ کوئی اور انتفاع ہو یا نہ ہو اس کی کھال کا انتفاع تو بہرحال ہے. اور آج مختلف چیزوں سے، مختلف جانوروں کی کھالوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. مگرمچھ کی کھال کے جوتے بنتے ہیں، فرس بنتے ہیں. وہ عمران خان کے لیے وہ چپل لایا تھا کوئی اژدہے کی کھال کے، جس پہ وہ پکڑ ہو گئی تھی. وہ کھال تو ہے نا، چپل تو بن سکتی ہے، انتفاع ہے. تو اس لیے اب سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں تو ہمارے نزدیک مچھلی ہے، وہ تو کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے اور اس کا کوئی انتفاع ہے شرعی طور پر تو اس کی بے درست ہوگی، جیسا کہ اس کی کھال ہے یا اس کے پروں سے کوئی چیز بنے. لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی بے درست نہیں ہوگی. یا آج ہمارے دور میں ایسے جو سمندر سے چیزیں نکلتی ہیں وہ ہم چائنا والوں کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وہ سبھی کچھ کھا جاتے ہیں. سمندر سے جو بھی نکلتا ہے سب بکتا ہے، کیڑے مکوڑے جو کچھ بھی ہے. وہ ایک دفعہ ہم لانچ پہ گئے حزب البحر پڑھنے، یا ختم قادریہ تھا، تو اس نے وہ جال ڈالا تو جال میں مچھلیاں تو تھوڑی سی نکلیں، ایک اتنی بڑی سی چیز تھی، کیڑا سا تھا کوئی بڑا. تو جیسے اس کو جال سے نکالا نا، اس نے کالے رنگ کی پچکاریاں ماری، بالکل سیاہ رنگ، پچ پچ ماری. تو انہوں نے کہا یہ سب چائنا جاتا ہے.
مہنگا بکتا ہے، کلو پتہ نہیں اس وقت 3000 روپے کلو تھا وہ. آج سے یہ 12-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ایک انتفاع تو موجود ہے، یہاں پاکستان میں نہیں کھایا جا رہا ہے لیکن باہر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی بیع ہو سکتی ہے کہ کھانے کے علاوہ اس کا انتفاع موجود ہے. شریعت نے کوئی اس پہ نص تو وارد نہیں ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے. تو ہم تو اپنے ائمہ کے نزدیک تو حرام ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن غیر مسلم کو اس کو بیچا جا سکتا ہے، مال کمایا جا سکتا ہے، تو جی وہ کما سکتے ہیں. انتفاع کی ایک صورت یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں جواز بیع یدور مع حل الانتفاع. بیع کا جو جواز کا مدار ہے وہ انتفاع کے حلال ہونے پر ہے، پاک ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے. اسی لیے گوبر کی بیع پیچھے ہم نے پڑھی تھی جائز ہے، حالانکہ نجاست ہے. اور انتفاع بھی بعض صورتوں میں فوری طور پر ہوتا ہے، بعض صورتوں میں معال کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کا ابھی تو کوئی انتفاع نہیں ہے، یہ شہد بنائے گی تو انتفاع حاصل ہوگا. تو امام محمد نے یہی دلیل پیش کی تھی. دیگر جو ہمارے ائمہ تھے انہوں نے کہا تھا بھائی شہد کی مکھی کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو نہیں کھائی جا سکتی. تو امام محمد نے یہی کہا تھا کہ ابھی نہیں ہے لیکن مستقبل میں تو ہو سکتا ہے، اور قیاس کیا اس کو کھوتے دے پتر پہ. جو کھوتے دا پتر ہے ابھی چھوٹا ہے تو ابھی تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس سے کوئی آپ برداری کا کام بھی نہیں لے سکتے. لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو پھر انتفاع اس کا لے سکتے ہیں، برداری کے کام آئے گا. تو انتفاع کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو، بلکہ اگر معال میں ہو، آنے والے زمانے میں ہو تو بھی اس کی بیع جائز ہے. تو ایسے ہی دباغت کھال کی کہ بھئی ابھی تو فی الوقت کھال نہیں ہے، لیکن اس کو اگر ذبح کیا جائے، مر جائے، اس کی کھال کو دباغت کر لیا جائے تو وہ کھال پاک بھی ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، سوائے خنزیر کی کھال کے کہ وہ دباغت سے پاک نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے صرف خنزیر کا استثناء ہے کہ خنزیر کی بیع نہیں ہو سکتی. باقی اس کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں، حیوانات ہیں، ان کی بیع جائز ہے جن کی کھال میں دباغت ہو سکتی ہے. باقی جو حشرات الارض کا معاملہ ہے تو اگر اس کے کوئی طبی طور پر کوئی استعمال ہے، مختلف استعمالات آتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں جناب. تو اصل چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کا کوئی انتفاع ہے یا نہیں ہے، اور وہ انتفاع شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ چیز قابل انتفاع ہے اور شرعی طور پر جائز بھی ہے وہ انتفاع لینا، تو پھر اس کی بیع جائز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ترجمہ دیکھ لو. فرماتے ہیں ریشم کے کیڑے بیچے جائیں گے. قز ریشم کو کہتے ہیں، اور بز جو تھا، خز وہ ایک پرندہ جانور تھا، اس کے پروں سے جو کپڑا بنایا جاتا تھا اس کو خز کہتے تھے. خز ریشم کو کہتے ہیں. اور اس کے انڈے، اس کو بذر فیلق کہا جاتا ہے جس میں یہ کیڑا ہوتا ہے. اور شہد کی مکھی جو مجتمع ہو، اگر پھیلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کو تو جیسے پرندے کو بیچنا جائز نہیں تھا، ہوا میں ہے، واپسی آئے نہ آئے. تو ایسے یہ شہد کی مکھیاں اگر اڑ رہی ہیں تو پھر ان کی بیع نہیں. ہاں اگر چھتے پہ ہیں تو پھر ان کی بیع جائز ہے.
اور یہ امام محمد کے نزدیک ہے، اور دیگر ائمہ ثلاثہ نے بھی یہی بات کہی، اور اسی پر فتویٰ ہے عینی، ابن کمال، خلاصہ اور دیگر کتابوں میں۔ اور فقیہ ابو اللیث نے جونک کی بیع کو جائز قرار دیا، اور اسی پہ فتویٰ ہے حاجت کی وجہ سے، مجتبیٰ نے یہ بات کہی، کتاب کا نام ہے۔ برخلاف اس کے علاوہ جو دیگر حشرات الارض ہیں تو ان کی بیع بالاتفاق جائز نہیں، جیسا کہ سانپ، بجو، جو قبر کا بجو ہوتا ہے نا، اور جو سمندر میں ہو جیسا کہ کیکڑا۔ وہ آج کل کیکڑے کے سوپ بڑے بک رہے ہیں بھائی، لوگ پاگل ہوئے ہیں، جائز نہیں ہے یہ کیکڑا۔ کیماڑی چلے جاؤ، وہاں پہ جگہ جگہ وہ کیکڑے کا سوپ بک رہا ہے۔ تو مچھلی جائز ہے ہم احناف کے نزدیک۔ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ مچھلی ہے تو اس لیے جائز ہے۔ باقی ایک لوبسٹر ہوتا ہے، لوبسٹر مچھلی نہیں ہے، نہ یہ جھینگا ہے۔ جھینگے کو انگلش میں پران کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں روبیان، اردو میں جھینگا۔ تو یہ جو آپ پنجاب والے بیٹھے ہو تو آپ لوگوں نے تو نہیں کھائے ہوں گے، لیکن کراچی میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور یہ میمن بچے بہت کھاتے ہیں۔ خان صاحب نے بھی نہیں کھائے ہوں گے، جھینگا کھایا کبھی ہیں؟ اجازت نہیں ہے؟ اچھا ہے، نہیں جانا تو، کیونکہ اگر تم لوگوں نے جان لیا تو تم سب کھا جائے گا، پھر کراچی والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے نا وہ کیڑے جیسی ہوتی ہے، عجیب سی ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے اتنی بڑی بوٹی نکلتی ہے، اس کے پر ور سب نکال دیتے ہیں تو ایک بوٹی سمجھو نکلتی ہے، گوشت کا ٹکڑا، اس کے پیچھے اس کی وہ ہوتی ہے فضلے کی نالی، تو وہ پیچھے یوں کر کے کٹ مارتے ہیں، اور وہ گرین سے کلر کی ہوتی ہے، وہ الگ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو پکاتے ہیں، اس کا بریانی بھی بنتا ہے، اور اگر زیادہ مزے کا کھانا ہے تو باربیکیو کھاؤ، یہ آپ کو کیماڑی پہ ملے گا، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کھانا ہو تو ہم کو بتانا۔ ہاں، دعوت نہیں ہوگی، ان کی دعوت پہ ہم کھائیں گے۔ بھائی جھینگا مجھے بہت پسند ہے، میں تو کھاتا ہوں، اور وہیں کیماڑی پہ جا کر اپنی سامنے ہم خریدتے ہیں، خرید کر اس کو بنواتے ہیں وہیں پر، تازہ مچھلی لیتے ہیں وہیں سے تازی، تو بعض اوقات تو زندہ مچھلی ہوتی ہے، اور اس کو پھر وہاں گرل فش کرواتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ابھی اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا اکتوبر کا، تو ابھی ہمارا ہر مہینے وہاں 1-2 چکر لگے گا۔ اگر کراچی میں آئے ہو مچھلی کھانی ہے تو ادھر چلے جاؤ، 250-300 روپے پکائی کا لے گا 1 کلو کا۔ جھینگا آپ کو 800 روپے کلو، 1000 روپے کلو، 1200 روپے کلو، جیسا ریٹ ہے، سائز کے حساب سے ریٹ مختلف ہوتا ہے۔ بڑے سائز کا زیادہ مہنگا ہوگا، درمیانے سائز کا ذرا درمیانہ قیمت ہوگا، تو وہ لے کر پھر وہیں اس کو دھوتا ہے، اس پہ مسالہ لگاتا ہے، اس کو سیخوں پہ چلاتا ہے، اور سیخوں پہ بھون لیتا ہے اس کو۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو تقریباً جیب میں آپ کے 1000-1200 روپے فی بندہ ہو تو اچھا کھانا ہو جاتا ہے۔ وہیں سے مچھلی لو، اسی طرح وہ دھوئے گا، اس کو بنائے گا، تل کے کھانی ہے تل کے بنا دے گا، کڑھائی کا سالن بنانا ہے سالن بنا دے گا، اور گرل پہ بنانی ہے کوئلے کے اوپر تو وہ بھی بنا دے گا، ہر طرح کی ملتی ہے۔ کراچی کی ایک خاص سوغات ہے سردی میں۔ خان صاحب تم کراچی آ گیا ہے، اب سردی میں جائے گا ادھر ہیں؟
تم کو بہت مزہ آئے گا، تم چرسی تکہ بھول جائے گا۔ ہاں، چرسی تکہ پشاور کا مشہور تکہ ہے، اس میں چرس نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا نام چرسی تکہ ہے۔ اس لیے چرسی تکے سے تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی نشے والی چیز ہے، لیکن بہت اچھا ہوتا ہے سنو۔ چلو بھائی، تو جو سمندر میں ہے جیسا کہ کیکڑا، تو کیکڑا جائز نہیں ہے بھائی سوائے مچھلی کے، اور جس سے انتفاع جائز ہو اس کی کھال سے یا اس کی ہڈی سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع کا جواز انتفاع کی حلت کے ساتھ گھومتا ہے۔ مجتبیٰ نے یہ بات کہی، مصنف نے اسی پر اعتماد کیا، اور عن قریب باب المتفرقات میں بھی یہ بحث آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی جو یہ بحث ہے یہ ذرا تفصیل طلب ہے، قفیز طحان کے حوالے سے یہ اس پہ لمبی گفتگو ہوگی، کم سے کم پورا ایک پیریڈ چاہیے اس کے لیے، تو اس پہ انشاءاللہ کل ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بحث ہے، تو اس کو ہم کل سمجھائیں گے۔